قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه۔ ناظرین و سامعین، دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب جمعہ ہے، فضیلت والی رات ہے۔ بعض جگہ تو لکھا ہوا یوں بھی ملتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی رات ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنے کی رات ہے۔ صبح جمعہ کا دن مسلمان کے لیے عید کا دن ہے۔ کل کا دن بھی یقیناً آپ سب کا عبادت اور دعاؤں میں گزرے گا۔ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس کرونا جیسی بلا اور مصیبت سے سب کو نجات دے۔ خاص طور پر آج کل ہانگ کانگ کے حالات کافی پیچیدہ ہیں۔ اس وبا اور اس بلا سے اللہ پاک وہاں کے رہنے والوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، اس بلا سے اور مصیبت سے بچا کے رکھے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کو خود بھی تیار ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی اجازت دیتے ہیں۔ ہجرت کیا ہے؟ ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان کو بچانا بھی ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر کبھی راہ ایمان میں کفر کی طرف سے ایسی رکاوٹیں پیدا ہو جائیں کہ جن کے باعث اپنا ایمان بچانا مسلمان کے لیے مشکل ہو، اور ایمان کے بعد جو ایمانیات ہیں، جو جڑے ہوئے اعمال ہیں، ان کو کرنا مشکل ہو جائے، اور کفر کی طرف سے اس پر رکاوٹیں اور سختیاں پیدا ہو جائیں، تو اس وقت مسلمان پر اس ملک سے کسی ایسے ملک کی طرف، ایسی کسی جگہ کی طرف ہجرت کر جانا ضروری ہو جاتا ہے کہ جہاں جا کر یہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور ایمان کے بعد جو اعمال ہیں ان کو آسانی کے ساتھ کر سکتا ہو۔ اور یہ پوری امت کا اتفاق ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ایسا مہاجر ہر قسم کے مسلمان سے افضل ہے، اس لیے کہ قرآن پاک نے جب اہل جنت کا ذکر کیا تو سب سے پہلے مہاجرین کا ذکر کیا۔ فرمایا گیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین و انصار۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان دونوں جماعتوں کی اتباع کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے انہی تین جماعتوں کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، جب وہ ہجرت کرے گا تو زمین اللہ کی ہے، اس کو اپنے لیے بہت وسیع پائے گا، اور اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اللہ اس کے لیے برکتیں پیدا کر دے گا۔
وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو گھر سے نکلا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کے لیے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اگر اس کو راستے میں موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر پائے گا۔ یہ اس پر اجر کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب آدمی اپنے وطن سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی اور شہر کی طرف یا ملک کی طرف رخ کرتا ہے، نیا معاشرہ ہوگا، نئے لوگ ہوں گے، نئی زبان ہوگی، نئی آب و ہوا ہوگی، نئی تہذیب ہوگی، نہ جانے وہاں میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں ایڈجسٹ کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دل کو پکا کر کے صرف اور صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، صرف اور صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، صحابہ کرام نے جنہوں نے ہجرت کی فتح مکہ کے موقع پر، جب وہ مکہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مکہ فتح ہوا، تو بعض صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے گئے تھے، کیا ہمیں وہ واپس مل سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا، اللہ نے تمہیں مدینے میں جا کر بہت کچھ دے دیا، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ایک نئے علاقے میں نئی تہذیب میں جا کر آباد ہونا یقیناً مشکل ہے، لیکن قربان جائیے ان انصار پر جو مدینہ کے تھے، انہوں نے اپنے گھروں میں پارٹیشن کر کے آدھا گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، اپنی زمینوں میں حصے دے دیے۔ یہ حصہ داری تو جنگ بدر کے بعد ختم ہو گئی کہ اب نہیں، ورنہ انہوں نے تو جیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے اس طرح تقسیم کر کے آدھی آدھی جائیداد اپنے مہاجرین کو دے دی۔ اور بعض انصار تو ایسے بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی، جس کے گھر میں دو بیویاں تھیں، ایک ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے مسلمان بھائی سے کہا کہ تم وہاں مکے میں چھوڑ کے چلے آئے۔ بعض لوگوں کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے کہ بعض صحابہ نے جب ہجرت کی، مکے والوں نے کہا سنو، مکے میں تم خالی آئے تھے، اب خالی ہاتھ جانا، یہ جو کچھ کمایا ہے وہ یہاں کا ہے۔ کہا کہ اگر میں سب کچھ دے دوں تو چھوڑ دو گے؟ کہا چھوڑ دیں گے، سب کچھ دے دیا، خالی مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ بعض وہ بھی تھے جن کے بیوی بچے چھین لیے گئے اور وہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں، بعض تکلیفوں کو اٹھایا اور برداشت کیا، بعض بوڑھے، بیمار، لاغر، لاچار، جن پر ہجرت ضروری بھی نہیں تھی، قرآن کی اس آیت کو سن کر وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اگر راستے میں موت آ گئی فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ یہ آیت سننے کے بعد مکہ سے بوڑھے بھی روانہ ہو پڑے، راستے میں موت بھی آ گئی، ذرا سوچئے کہ اللہ کے ہاں ان کو کتنا اجر ملا ہوگا، کتنا اجر ملا ہوگا۔ ہجرت، یہ جو لفظ مہاجر ہے نا، آج تو پتہ نہیں، ہم نے تو قومیتوں کو، لسانیت کو، صوبائیت کو سامنے رکھا اور ہم بٹ گئے، لیکن ہجرت جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو۔ بہرحال صحابہ کرام نے جانا شروع کیا مکہ سے۔
اب جب اہل مکہ نے رؤسائے قریش نے دیکھا کہ یہ شکار تو ہمارے ہاتھوں سے نکلنے شروع ہو گئے، اور اگر یہ راستوں پر جا بیٹھے یثرب کے تو ہماری تجارت کا کیا ہوگا، ہمارے گھر بار کا کیا ہوگا، ہماری آل اولاد کا کیا ہوگا۔ چنانچہ اب انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی نہ کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اس کے لیے میٹنگ بلائی گئی، مشورہ ہو رہا ہے، اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اس مشورے میں شیطان بھی ایک بڑے شیخ کی صورت میں، جبے کبے کی صورت میں آ بیٹھا۔ اہل مکہ نے اس سے پوچھا کہ شیخ، ہم نے آج سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ کہا کہ میں بھی بڑی دور سے آیا ہوں، اور یہ محمد کی آواز اور محمد کے دین ہم تک پہنچ چکا ہے، ہم خود پریشان ہیں، گھروں میں جھگڑے ہو گئے، تو میں نے بھی سوچا کہ اس مشورے میں بیٹھ کر میں بھی اپنی کو رائے دے سکوں۔ کسی نے کہا کہ ان کو کسی بند کوٹھڑی میں قید کر دو۔ شیطان جو بڑے شیخ کی صورت میں بیٹھا تھا کہنے لگا نہیں، اگر اس بند کوٹھڑی سے اس کے ماننے والوں نے اس کو نکال لیا تو پھر کیا کرو گے؟ کہا اس کو ملک بدر کر دیتے ہیں۔ دوسرا مشورہ ہے، کہا ملک بدر بھی کر دیں گے تو وہاں جا کر بھی یہی کچھ ہونا ہے، اور پھر وہاں اگر انہوں نے طاقت اور قوت حاصل کر لی اور مکے پہ آج کی چڑھائی کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ اب کہا کہ قتل کرتے ہیں۔ اب قتل بھی کون کرے؟ قصاص ہوگا، دیت ہوگی۔ تو ابو جہل نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے کا نوجوان اس کو تلوار سے آراستہ اور پیراستہ کر کے سب کو جمع کر کے محمد کے گھر کے باہر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر دیتے۔ یک بارگی حملہ ہوگا، کسی ایک کا نام نہیں ہوگا۔ قصاص کیسے ہوگا؟ اور اگر دیت بھی دینی پڑی تو اتنے سرداران قریش ہیں، ہر ایک مل جل کے جمع کر کے ہم دیت ادا کر دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اب اسی پر ان کا فیصلہ ہوا، اور ادھر سے اللہ پاک کا بھی فیصلہ ہے۔ فرمایا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ اپنے کھیل کھیلنے میں، سوچنے میں لگے ہوئے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ادھر اللہ کہتے میں بھی اور میری تدبیر اور میرا ہاتھ سب تدبیروں پر غالب ہوتا ہے، سب کے مکر پر، سب کی چالوں پر میری تقدیر غالب ہوتی۔ اور پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بھی اجازت نہیں دی گئی۔ ارادہ تھا لیکن منتظر تھے کہ حکم کب آتا ہے، اور جب یہ تدبیریں سامنے آئیں تو اب اللہ پاک نے بھی حکم دے دیا۔ تقدیر اور تدبیر کی جب بھی جنگ ہوتی ہے، تدبیر جتنی بھی ہو تقدیر ہمیشہ غالب ہوتی ہے۔ 100 بندے بھی بیٹھ کر تدبیر کریں اور تقدیر کا ایک ہی فیصلہ ساری تدبیروں پہ غالب ہوتا۔ فرعون نے جادوگر بلائے، تدبیر کی، رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے۔ تقدیر نے کہا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی لاٹھی پھینکو۔ لاٹھی پھینکی، ایسا اژدہا بنا کہ سب کے جو وہ انہوں نے رسیاں ڈالی تھی سانپ بنے، سب کو نگل کے کھا گیا۔ تقدیر غالب آ گئی۔ اور جادوگر اپنے جادو کو سمجھتے تھے، وہ فوراً سجدے میں گر گئے کہ کہا کہ موسیٰ نے جو دکھایا یہ جادو نہیں ہے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ آج بھی قیامت تک تقدیر کا مقابلہ نہیں۔ تقدیر کیا ہے؟ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ دنیا کے چاہنے سے، کفر کے چاہنے سے، ظالم کے ظلم سے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔
چاہنا صرف اور صرف میرے اللہ کا ہے، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ادھر وہ تدبیریں کر رہے ہیں اور ادھر تقدیر اپنا فیصلہ کر رہی ہے، اور تقدیر نے جو چاہا وہی ہوا کہ تلواروں کی جھنکار میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی اسی پر کل باقی باتیں عرض کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔